السلام علیکم. جب زائرین ایران سے ایران بارڈر کی طرف آئے اور جہاں پھر ان کی گورنمنٹس نے یہ محسوس کیا کہ وہ کوارنٹین نہیں کر سکتے، نہ ہی لوگوں کو 14 دن تک رکھ سکتے ہیں، پھر پاکستان گورنمنٹ اور ہم پہ یہ لازم تھا کہ ہم ان زائرین کو پاکستان کی طرف اپنے پاس رکھیں اور ان کی انٹری اپنے ملک میں کروائیں. ہم نے نہ ان دنوں میں یہ سوچا کہ زائرین کون ہے، کسی کا تعلق کیا سکھر سے ہے، گلگت سے ہے، کے پی سے ہے، پنڈی سے، گجرات سے، بلوچستان کی ایون یا کوئٹہ تک. ہم صرف ایک ہی ذہن میں ہمارا تھا کہ یہ زائرین ہے اور پاکستانی ہیں، اور انسانیت کے ناطے ہمیں جو بھی ہماری ضرورت ہر لحاظ سے ہے وہ ہمیں ان کی سہولت کو بہتر کرنا ہے اور ان کے لیے ایک سسٹم کریٹ کرنا ہے. اور یقینی طور پہ ان سسٹمز کو کریٹ کرنا ایک بہت شارٹ ٹائم کے اندر اور بڑی ایمرجنسی لیول پہ اور اتنے دور علاقے میں جا کے یہ کوئی آسان کام نہیں. میں اس کی ایکسپلینیشن بھی نہیں دے رہا، میں اس کے حوالے سے نہ کوئی جسٹیفیکیشن دے رہا ہوں، نہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ 100% چیزیں وہاں بہت زبردست تھیں. شاید ہماری اکاموڈیشن، ہمارا وہاں اوور آل میڈیکل کا کیئر، ہماری فیسیلیٹیشنز میں وہ چیز نہیں ہے جو شاید ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ شاید ہم کسی کراچی میں یا اسلام آباد میں، لاہور میں یا پاکستان کے کسی اور علاقے میں یا کوئٹہ میں بھی، ایون یہاں تک کہ ہم شہر میں اور ہم نے آرڈر دے دیا جی کھانا آ جائے اور کیٹرر ٹینٹ لگا دے اور فلاں یہ ارینجمنٹ کر دے، کوئی سٹیج بن جائے اور چیزوں کو الگ الگ کر دیں. تافتان کے اندر ان سب چیزوں کو کس طرح ہم نے مینج کیا ہے، کس لیول پہ کیا ہے. ہماری فیسلٹی شاید 100% نہیں تھی، لیکن اس میں دو رائے میں نہیں دے سکتا کہ وہاں موجود ایک کمشنر، ایک ڈپٹی کمشنر، ایف سی کے ہمارے انچارج، آرمی کی ٹیم، میڈیکل ڈاکٹرز، لیڈی ڈاکٹرز، میونسپل سروسز، اور ان سب لوگوں نے میرے خیال 200 نہیں بلکہ 1000% سے کم محنت نہیں کی. ان کی نیت، ان کی لگن، ان کی محنت پہ جو ایک ذرے کا بھی کوئی شک نہیں کر سکتا. اور نہ صرف یہ کام انہوں نے کرنا تھا بلکہ ایک چیلنج کو بھی فیس کرنا تھا، جس سے آج میں اور آپ گھبراتے ہیں. آج سکھر کی کوارنٹین یا پنجاب کی کوارنٹین یا کسی بھی کوارنٹین میں جو بھی آدمی ہیں وہ، یا کوئٹہ کی کوارنٹین یہاں تک کہ جہاں لوگوں کو ہم میڈیکل ٹریٹمنٹ کے لیے یا رہائش کے لیے لے جا رہے ہیں تو وہ پورا شہر گھبرا رہا ہے. لیکن یہ پوری ایڈمنسٹریشن نے نہ لیفٹ دیکھا نہ رائٹ دیکھا، صرف ایک ہی چیز ان کا مقصد تھا کہ ہم نے اپنا یہاں کام پورا کرنا ہے اور اپنی جو ضروریات ہیں ان لوگوں کی ان کو اکوموڈیٹ کرنا ہے فل کیپیسٹی کے اندر. تو لہٰذا ان دنوں میں تافتان پہ بہت باتیں کی گئی اور آپ یقین کریں مجھے بڑا افسوس ہوا. مجھے سیاستدانوں سے افسوس ہوا، مجھے سینئر اینکرز سے افسوس ہوا، تجزیہ نگاروں سے افسوس ہوا کہ جنہوں نے تافتان کو ایک مذاق بنایا. اور پورے پاکستان میں جس تافتان نے اتنا بڑا رسک، اس کے شہر نے، جو بھی اس کا ایک چھوٹا شہر ہے، اس کے لوگوں نے، بلوچستان کی ایڈمنسٹریشن، ڈاکٹرز، لوگوں نے بغیر کچھ سوچے سمجھے اس پورے ایکٹیویٹی میں وہاں رہے. ہم نے شاید ان سب کا ایک مذاق بنایا. اینڈ یہ وقت بتائے گا کہ کیا چیزیں تھیں. اور جب اللہ نے آپ کو موقع دیا آپ لوگ ضرور تافتان جائیے گا اور بلوچستان آئیے گا، اور جہاں بلوچستان پہ ہم اتنے تبصرے کرتے ہیں اور بلوچستان کا ذکر شاید ایسے کرتے ہیں جیسے بلوچستان کا چپا چپا ہم جانتے ہیں، بلوچستان کے ہر گاؤں کا نام ہمیں پتہ ہے، بلوچستان کے ہر علاقے تحصیل کی کیا سہولیات ہیں ہمیں سب پتہ ہے. ہمیں ان چیزوں کے بارے میں ایک تجزیہ کرنا چاہیے جو کم از کم ہمارے پاس کچھ معلومات اس جگہ کی، اس لوگوں کی، اس ایڈمنسٹریشن کی، اس ایک خاص جگہ کی ہو. پھر ہم سے
آپ یقین کریں ہمارے پاس بڑے بڑے پروگرام آپ سب کے پاس علاقوں میں ہر جگہ ہوتے ہیں. ہم سے 400-500 مہمان کسی فنکشن میں یا کسی دعوت یا کسی شادی میں نہیں سنبھلے جاتے. اور جس طرح ان سب ٹیم نے 5000 لوگوں کو 20 دن تک سنبھالا ہے یہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. یہ کوارنٹینس میں کہیں 1100 کہیں 1200 لوگ ہیں, ایک جگہ پہ بھی نہیں ہے, 2-3 جگہوں پہ 5000 بندہ ایک جگہ پہ موجود ہو بغیر کسی بیسک شہر کے انفراسٹرکچر کے موجود ہو, جہاں سروسز کو قائم کرنا بڑا مشکل ہو. یہ کوئی ایزی ٹاسک نہیں تھا. خیر میں لیکن آپ سب کا بڑا مشکور ہوں, میں ویورز کا, ٹویٹر پہ ویورز کا, جنہوں نے حوصلہ دیا, جنہوں نے بار بار ایسی چیزوں سے مجھے اور ہمارے بہت سارے اور دوستوں کو کم از کم ہماری اٹینشن ہٹائی گئی کہ ہم چھوڑیں ایسے لوگوں کے کمنٹس کو اور اپنے کام پہ فوکس رکھیں. اینڈ آئی ریئلی تھینک یو آل. میں آپ سب کا بڑا مشکور ہوں, جہاں آپ لوگوں نے گائیڈ کیا, جہاں آپ لوگوں نے حوصلہ بھی دیا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ افسوس ضرور اس بات کا تھا, میں نے ذکر بھی کیا اور ابھی بھی کروں گا, کہ میں توقع نہیں کر رہا تھا بہت بڑے بڑے لوگوں سے, ذمہ دار لوگوں سے, پڑھے لکھے لوگوں سے, انٹلیکچوئل سے, اور ان سب سے. شاید ان کے پاس اپنی ریزنز ہوں گی. ظاہری بات ہے کوئی ایک کلپ بنا کے بھیج دے تو ایک کتاب کی کہتے ہیں نا کہ آپ ایک بک کی کسی کی بھی کور کو دیکھ کے آپ اس کے پورے کتاب کا تجزیہ لگا رہے ہیں کہ اس کی سٹوری کیا ہے, اور پھر آپ اپنی طرف سے بھی آپ اسیسمنٹس کر رہے ہیں, چونکہ آپ نے چند کلپس دیکھ لیے. تصویر پوری دیکھیں, معلومات پوری رکھیں, تجزیہ پورا بنائیں, لیکن ہر انفارمیشن کے بعد 2 گراؤنڈز کبھی ایک جیسے نہیں ہو سکتے. ایک ڈاکٹر جس کو آپ کوئی اکوپمنٹ بھی نہ دیں, کوئی فیسلٹی بھی نہ دیں, کوئی کلینک بھی نہ دیں, کوئی سپورٹنگ ٹول بھی نہ دیں, کوئی ٹیسٹنگ کٹس بھی نہ دیں, اور ایک ڈاکٹر ہے جس کو آپ شہر میں رکھیں, جس کے پاس گاڑی بھی ہے, ایمبولینس بھی ہے, ایکس رے مشین بھی ہے, ECG بھی ہے, سب کچھ ہے, اور ان سے 10 آدمی علاج جو اچھا جس کے پاس سب سہولیات ہوں اس کا آپ کمپیریزن پھر ایک ایسے ڈاکٹرز کے ساتھ کریں کہ جی دیکھیں فلاں ڈاکٹر سے تو لوگ بڑے خوش ہوئے اور آپ نے کام تھوڑا ٹھیک نہیں کیا. تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ اس ڈاکٹر کے پاس کیا یہ ساری سہولیات تھیں جو اس شخص کے پاس تھیں دوسرے ڈاکٹر کے پاس. زندگی میں ایویلیویشن ہمیشہ ان چیزوں کی کیا کریں جس کا ایک بیس گراؤنڈ اور ایک بیسک فیسیلیٹیشن سب کا برابر ہو. تب جب آپ کے پھر تجزیے بھی اچھے ہوں گے, وزندار ہوں گے, ٹو دا پوائنٹ ہوں گے, لاجیکل ہوں گے. تو ہم موٹیویشن کے بجائے ہم عجیب سی چیزیں دکھا رہے ہیں جو شاید ڈی مورلائز کرتی ہیں قوموں کو. میں انٹرنیشنل میڈیا جب بھی کہیں نہ کہیں چینلز کھولتا ہوں, میں وہ اٹلی میں دکھاتے ہیں کہ لوگ فلیٹ سے باہر آ رہے ہیں, کوئی کیک کاٹ رہا ہے, کوئی میوزک بجا رہا ہے, کوئی دعائیں پڑھ رہا ہے, کوئی کسی کو گریٹ کر رہا ہے, کوئی اپنا نیشنل اینتھم گا رہا ہے, اور ایک موٹیویشن کریٹ ہو رہی ہے, لوگ ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہے ہیں. ہمارے یہاں تو ہم کیا دکھا رہے ہیں, ہم 4 کچرے کے ڈبے دکھا رہے ہیں, کسی ایمبولینس کو دکھاتے ہیں, کہیں شور دکھاتے ہیں کہ یہ نہیں ہو رہا, فی الحال یہاں نہیں ہو رہا, دیکھیں جی گورنمنٹ کی یہ پرفارمنس ہے اور فی الحال کی یہ پرفارمنس ہے. کس نے کہا نیگیٹو کمی بیشی نہیں ہے, ہر جگہ ہے. میں آج آپ مجھے یہ اپنا اصل کیمرہ دکھا دیں, میں آپ کے اسٹوڈیوز میں 10 ایسی خامیاں دکھا دوں, اور کیا میں وہ شو کر دوں کہ دیکھیں جی یہ میڈیا سینٹر ہی اپنے آپ کو پورا نہیں ٹھیک رکھ سکتا تو دنیا کی کیا اچھی عکاسی کرتا ہے. نہیں, دیٹس ناٹ دا ریئل اسٹوری اینڈ دیٹس ناٹ ایون نیڈیڈ. پلیز اچھی سٹوریز بتائیں, لوگ جو محنت کر رہے ہیں, جو لوگوں کی سپورٹ کر رہے ہیں, چیریٹی کے کانسیپٹ کو بڑھائیں, ہیلپ کی کانسیپٹ کو بڑھائیں, ان والنٹیئرز کو دکھائیں جو ماسک اپنے آپ سے دے رہے ہیں, گورنمنٹ کے وہ ڈاکٹرز کو دکھائیں جو اپنی لائف رسک کر کے سامنے کنفرنٹ کر رہے ہیں, ان آفیشلز کو دکھائیں جو یہ نہیں سوچ رہے کہ میں اور آپ کیا تجزیہ کر رہے ہیں, وہ اپنی ڈیوٹی پوری کر رہے ہیں اور رسک کے ساتھ زائرین ہوں یا دوسرے ہوں ان کو ایمبولینس میں لے جا رہے ہیں, گاڑیوں میں لے جا رہے ہیں, کوچز میں لے جا رہے ہیں, اپنی سیکیورٹی کا کام پورا کر رہے ہیں.
بہت سارے لوگ اچھا کام کر رہے ہیں. پلیز یہ ہیروز ہیں, ان کو دکھائیں اور ایک قوم میں ایک جذبہ پیدا کرائیں, لوگوں میں ایک پازیٹیوٹی کا میسج دلوائیں. ہم پورے دن بس صرف اگر نیگیٹیوٹی دکھاتے رہیں گے تو لامالا ایک تھنکنگ کی نیگیٹیوٹی کی پیدا ہو جائے گی, اور وہی ہمارا ہیبٹ, وہی ہماری پرسنالٹی بن جاتی ہے. ہر چیز کا ایک وقت ہے تبدیل ہونے کا. اس وائرل نے دنیا میں بہت ساری تبدیلی آلریڈی لا چکی ہے, اور میرا خیال ہمارے لیے بھی ایک بہت امپورٹنٹ کہ ایز اے قوم وی شوڈ ری تھنک ہاؤ وی سی تھنگس. ہمیں بھی اپنی سوچ میں, اپنے کردار میں, اپنی بہت ساری چیزوں میں تبدیلی لانی چاہیے, اور بہت ضروری ہے اگر ہم نے کامیابی کے لیے آگے جانا ہے اور چیزوں سے سیکھنا ہے. سو میں ونس اگین آئی ایم ریئلی تھینکفل فار ویری گڈ جسچرز. آپ یوز کا آپ لوگ ٹویٹر پہ کمنٹس کرتے ہیں, ہر آدمی کمنٹ کرتا ہے, بڑی پازیٹیوٹی کی کمنٹس مجھے ملتی ہیں, موٹیویشن ملتی ہے, آپ لوگوں کی طرف سے مورل سپورٹ ملتی ہے, اور یہ چیزیں ہیں جن کی ضرورت زیادہ سے زیادہ ہے. یس, چیک رکھیں, کرٹکس بھی کریں, تنقید بھی کریں. تنقید اور تنقید کے ساتھ ساتھ ایک اچھے انداز میں چیزوں کو آگے لے جانے کی سوچ, آئیڈیاز, طریقہ کار, یہ بھی بہت ضروری ہے. بہت بہت شکریہ.